نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ماہ ذوالحج شریف کی آج 2 تاریخ ہے، اور یہ وہ ایام ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت معظم ہے، بہت عظیم ہے، اور ان میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی زیادہ مقبول ہیں۔ تو ان دنوں میں کون سے ایام کرنے چاہیے، کون سے اذکار، کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے، اس کے متعلق حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان دنوں میں کثرت کرنی ہے 3 چیزوں کی۔ پہلی چیز ہے تکبیر، دوسری چیز ہے تحلیل، اور تیسری چیز ہے تحمید۔ اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے، وللہ الحمد یا الحمدللہ۔ وللہ الحمد کا معنی بھی وہی ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کا معنی بھی وہی ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ تحمید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اور پھر فرمایا آپ نے ان کی کثرت کرنی ہے۔ تو کثرت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کثرت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور کیا جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کوئی بھی عمل جس کے متعلق حکم ہو کہ یہ کثرت کے ساتھ کرنا ہے تو اس کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو 313 کا عدد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جو اسلام کی پہلی جنگ ہے غزوہ بدر، اس میں جو صحابہ کرام کی تعداد تھی وہ 313 تھی۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جب جالوت کے مقابلے میں جنگ پر نکلے اور آپ نے جالوت کو قتل کیا، طالوت کے ساتھ آپ گئے تھے، جس کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، تو اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھ بچ گئے تھے، آپ کے ساتھ جو موجود تھے، ان کی تعداد بھی 313 تھی۔ تو 313 کا عدد ایک تو فتح کی علامت ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اتنی تعداد میں اگر کوئی تسبیح پڑھی جائے تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یا وللہ الحمد، ان کلمات کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی، صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔
یعنی اگر کوئی شخص الحمدللہ پڑھے تو اس کا اتنا ثواب ہے، اس کے ساتھ فرمایا میزان میں جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ اور فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دو روایات ہیں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں کی یہ فضیلت ہے، اور سبحان اللہ اکیلے یا الحمدللہ اکیلے کی یہ فضیلت ہے۔ لیکن اگر آپ سبحان اللہ پڑھیں یا الحمدللہ پڑھیں تو ان کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تملأ ما بین السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان خلا ہے وہ الحمدللہ یا سبحان اللہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے۔ اتنا ثواب ہے، اتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جب اس کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے یا الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اتنا جو آسمان اور زمین کے درمیان میں خلا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والصلاۃ نور، اور جو نماز ہے وہ نور ہے، اور جو صدقہ ہے وہ تمہارے اوپر دلیل ہے، اور جو صبر ہے وہ روشنی ہے، اور قرآن پاک دلیل ہے، یا تو آپ کے خلاف ہے یا آپ کے حق میں ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ آپ کے حق میں ہے، اور اگر آپ قرآن پاک کے مخالف چل رہے ہیں تو یہ آپ کے مخالف ہوگا۔ تو فرمایا کہ آپ ان کلمات کو پڑھیں۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث پاک ہے جس میں اور یہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ تملأ ما بین السماء والارض، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کے ساتھ بھی زمین و آسمان کا خلا بھر دیتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ایام ماہ ذوالحج شریف کے ہیں، دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ آپ ان کلمات کی کثرت کریں، اور تیسرا ان کلمات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو ان کلمات کو اگر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھتے رہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ایسے بھی یہ درست ہے۔ اگر آپ ملا کر پڑھ لیں، جیسے ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ بھی درست ہے اور بہترین ہے۔ اور اگر آپ اس کی جگہ پہ سوم کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تو اس میں بھی وہی کلمات ہیں، وہی الفاظ ہیں، ایک مجموعہ بن گیا ہے۔ تو اس کو کم از کم 313 مرتبہ لازمی پڑھنا چاہیے، چاہے آپ اکٹھا پڑھ لیں چاہے آپ الگ الگ پڑھ لیں، لیکن ان کلمات کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس عمل کا، ان کو پڑھنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ماہ ذوالحج شریف آتا ہے، اس کی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ہم بلند آواز کے ساتھ ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، اور جب قربانی کا دن آتا ہے خاص کر اس دن ہر انسان کی زبان پہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہوتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ بہت فضیلت رکھتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا